محترم بزرگوں، آج کا یہ پروگرام جو آرگنائز کیا ہے ہمارے المومن بیت المال فاؤنڈیشن کی جانب سے ماشاءاللہ یہ پروگرام آج کا آرگنائز کیا گیا ہے، جس کے ڈائریکٹر ہمارے محترم جناب شوکت چنچولکر صاحب ہیں۔ بڑے فکر مند اور بڑے فعال اور بڑے متحرک ہیں۔ پیشے سے آپ وکیل ہیں، لیکن آپ کی بنیادی فکر یہی ہوتی ہے کہ ہماری قوم ترقی کرے اور ہمارے لوگ ترقی کریں، ہمارا ملک ترقی کریں۔ اس کے لیے ان کی روز اول سے بہت فکریں رہی ہیں اور کافی ہماری ان سے بات چیت بھی ہوئی اور کئی میٹنگیں بھی ہوئی۔ الحمدللہ اس وقت جو ہے ان کی فکروں کی اور جو ہے ایک کاوش آپ اس پروگرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور بھی کئی کاوشیں ماشاءاللہ پچھلے گزشتہ چند سالوں میں انہوں نے اپنی محنت اور توجہ سے جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر عموماً اور خاص طور پر امت مسلمہ میں خصوصی طور پر جو نئی نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، تمام لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ٹیکنالوجی کے کتنے فوائد ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان آج ہوا ہے وہ آج امت کے نوجوان اسی برائیوں کے دلدل میں جو پھنسے ہیں وہ اسی وجہ سے پھنسے ہیں۔ دین سے دوری، دین سے بیزاری اس وقت عمومی طور پر جو ہے اس کا ایک ماحول بن چکا ہے۔ دوسری طرف مسلم خاندانوں کے آپسی جھگڑے اس کی بالکل جو ہے ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ ذرا سی بات پر طلاق دے دینا، وراثت میں لڑکیوں کو حصہ نہ دینا، وراثت کی شرعی تقسیم نہ کرنا، لڑکیوں کا بے باکی سے خلا کا مطالبہ کرنا، بیواؤں اور طلاق شدہ عورتوں کا گھر پر بیٹھے رہنا، یہ اور اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جس سے اس وقت پوری امت جھوج رہی ہے، اور لوگ اس کے حل کے لیے کورٹ کچہری کا رخ کرتے ہیں، اس کے چکر لگا رہے ہیں، جس میں ان کا پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے اور ان کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لیے الحمدللہ ملک کے اندر مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں اور ان برائیوں کو روکنے کی حتی الامکان کوششیں کر رہی ہیں۔ ابھی چند مہینوں سے نالا سپارہ گاؤں میں تقریباً علماء اور مفتیان کرام کی نگرانی میں المومن بیت المال فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کاؤنسلنگ سینٹر کا قیام عمل میں آیا، جہاں الحمدللہ امت کے بے راہ روی کے شکار نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور آپسی گھریلو مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں، اس کی مختصر رداد یہ ہے کہ اب تک 15 نوجوانوں کی الحمدللہ کاؤنسلنگ کی گئی ہے، جو مختلف عادتوں کے اندر اور مختلف نشے کے اندر مبتلا تھے۔ ان کو سمجھا کر ہمارے علماء نے ان کو جو ہے ان کی آخرت، ان کی دنیا اور ان کے نقصانات، اس کے فوائد، ساری چیزیں بتا کر ان کو جو ہے حتی الامکان ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کی۔ نمبر 2، طلاق، وراثت، نکاح اور خلا کے تقریباً 20 مسائل اب تک جو ہے المومن بیت المال کاؤنسلنگ سینٹر کی طرف سے جو حل کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیوشن کلاسز میں جا کر نوجوان بچوں اور بچیوں میں اصلاحی اور تربیتی کچھ مذاکرات بھی الحمدللہ ہوئے ہیں۔ نمبر 4، نالا سپار اور وسئی کے علماء کو جوڑ کر ایک مشاورتی میٹنگ بھی کی گئی ہے اور اس کا ماشاءاللہ خاطر خواہ نفع بھی سامنے آیا ہے۔ نمبر 5، مختلف اوقات میں خواتین کو جوڑ کر ان کے درمیان اصلاحی اور تربیتی گفتگو ہوئی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ امت ارتداد کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کی حل کی ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے مسجد ابراہیم کے اندر کوشش کی گئی تھی۔ تقریباً الحمدللہ 300 سے زائد جو ہے خواتین وہاں جڑی تھی اور بہت تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی اور ان کی رہنمائی کی گئی، ان کی رہبری کی گئی، اور ماشاءاللہ خواتین نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ ماشاءاللہ اپنے عزائم کا اظہار کیا اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حتی الامکان کوشش کرنے کا انہوں نے عزم اور ارادہ بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 100 لوگوں سے اب تک فرداً انفرادی طور پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کی ذہن سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے روزانہ عشاء کے بعد نوجوانوں کو جوڑ کر سیرت النبی پر کچھ کتاب وغیرہ پڑھی جاتی ہے، ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے تاکہ بچوں کے وہ اوقات جو خصوصی طور پر رات میں موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں، محفلوں کی نظر ہو جاتی ہیں،
کھانے پکانے اور جو ہے سیر سپاٹے کی نظر ہو جاتے ہیں، ڈھابوں کی نظر ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ ترتیب سوچی گئی ہے کہ کم سے کم ان نوجوانوں کو جوڑ کر ان کے سامنے جو اس پوری انسانیت کے جو سب سے بڑے آئیڈیل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے۔ یہ بات ذہن کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ پیغمبر محمد جو ہے اونلی فار مسلم، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اونلی وہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ جو ہے جو 1400 سال پہلے آپ چلے جائیے، کتابوں کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ کے اندر آپ موجود تھے، آپ نے مکی دور میں کس طریقے سے انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبراتے ہوئے گھر پر تشریف لائیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے آپ کو جو جملے کہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قوم کے لیے، ملک کے لیے کس طریقے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے پیغمبر آپ کیوں جو ہے آپ فکر کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ قوم کی خدمت کرنے والا کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ آپ معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ کو یہ چند تسلی بھرے الفاظ کہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے نفع کے لیے کیا کیا کام کیا ہے۔ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے وہاں پر یہودیوں کو جمع کیا، مشرکین کو جمع کیا، نصرانیوں کو جمع کیا اور پوری ایک ٹیم بنائی۔ بلکہ مکہ کے اندر جب مکہ کی مارکیٹ کے اندر لوگ ظلم و ستم کرنے لگے تو کچھ نان مسلم حضرات یہ پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم اس طریقے سے ایک آرگنائزیشن قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم جو ہے کمزوروں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، انصاف کریں گے، امن و امان قائم کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فوری طور پر مسلم کمیونٹی کی طرف سے آپ آگے آئے اور آپ نے اس میں حصہ لیا اور آپ جو ہے دنیا سے جاتے جاتے آپ کئی مرتبہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس نام پر کسی آرگنائزیشن کے ذریعے یا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے مجھے جوڑنا چاہتا ہے تو میں آج بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے یہ کام کیا ہے، مدینے کی زندگی دیکھیے، آپ نے سب کو جمع کیا اور ایک مکمل آپ نے ایک بائلوز بنایا، آپ نے ایک رولز بنایا، ریگولیشن بنایا کہ مکہ مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ انصاف ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے انیائے ہونے نہیں دیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ تاریخ اسلام اس سلسلے میں بھری پڑی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو سیرت سے قریب کیا جائے، ان کو روشناس کیا جائے اور ان کی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت سے جوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ اب تک کام ہو چکے ہیں، کچھ عزائم اور منصوبے ہیں۔ ایک منصوبہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہفتے واری قرآن اور حدیث کے درس کا آغاز ہو، جن مساجد میں تفسیر قرآن کا نظم نہیں ہے وہاں قرآن کی تفسیر شروع ہو، ضلع پریشد اسکولوں میں دینی تعلیم کا نظام قائم کرنا، بچوں کے درمیان مختلف دینی پروگرام کا انعقاد کرنا۔ ابھی ماشاءاللہ ڈانگے 1، 2، 3 اور کالج کے بچوں کا پروگرام آئندہ جمعہ کو ماشاءاللہ رکھا گیا ہے۔ بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کی شادی کرانے کی ترغیب دینا، مسلم لڑکیوں کو فتنہ ارتداد سے بچانے کی کوشش کرنا، مساجد میں جماعت کے ساتھیوں سے مل کر ان کی صحن سازی کرنا، بے گناہوں کی رہائی، اور یہ تمام کام جو ہے ماشاءاللہ المومن بیت المال فاؤنڈیشن جو ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے کر رہا ہے۔ ہم تمام آنے والے مہمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تنظیم سے خود بھی جڑیں، دوسروں کو بھی جڑنے کی ترغیب دیں اور دعا کریں کہ یہ جو کچھ جو ہے خدمتیں ہو رہی ہیں اس میں جو کچھ اگر کمیاں ہو گئی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں اور ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے اور ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔